अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज सियासी महाज से। सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के की। मरियम नवाज का ये कहना है हुकूमत साल खत्म होने से पहले जाने वाली है। नगर में जलसे से खिताब में कहा वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। ये भी कहा कि पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है, इन्हें गरीबों का कोई एहसास नहीं, झिटाई से कह देते हैं कि महंगाई नहीं ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। इमरान खान जैसा छोटा और जालिम शख्स जिसके दिमाग में सिर्फ हसद और इंतकाम का भूत सवार है। मुल्क में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। तो आओ जरा नगर खास के बाजार में आओ, आटा चीनी और का रेट पूछो। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, तमाम क्या उसको वोट दे के अपना वोट जाया करेंगे? अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। ना कोई बादशाह ना कोई मलका। अब जो दौर आएगा वो अवाम के खादमों का दौर आएगा। हक मांगने वालों को जेल के अंदर मत डालो, हमसे सुतेले लोगों वाला सलूक ना करो। बाबा जान को और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को रिहा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भी जोरों पर है। गिलगित के गांव शरोट में खिताब करते हुए कहा किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, 15 नवंबर को तीर ही तीर चलेगा। नजर आ रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही मरकज में हुकूमत बनाएगा। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के वोट का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। बिलावल ज़रदारी का शोट में रैली से खिताब में ऐलान। कहा आपके एजेंडे ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। बहुत से कोशिश कर रही हैं कि आपसे आपका कामयाबी छीने, आपसे आपका मैंडेट छीने, आपका वोट पे डाका डाले, मगर मैं आपके दरमियान में हूँ, मैं आपका शाना बिशाना खड़ा हूँ। हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को तीर ही तीर चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तारीख मरतब कर रहे हैं। माजी में वो सोचते थे कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत बनाता है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा, लेकिन अब सबको नजर आ रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगा। बिलावल जरदारी ने 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर जश्न मनाने का ऐलान किया। और अब सवाल उठने लगा है कि अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफ की टेंशन या मुश्तरका हिकमत अमली। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय की दावत दे दी। कुछ देर बाद ही सियासी बहन भाई मुलाकात करेंगे। क्यों ना आज शाम की चाय साथ हो जाए, सियासत के मुस्तकबिल पर कुछ बात हो जाए। हम शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, परवेज रशीद को लेकर आएंगे। आप शहरी रहमान मुस्तफा नवाज खोकर और सदर गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के हमरा आ जाइएगा। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को दावत दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में दोनों इंतखाबी हरीफ हैं जो इंतखाबी मुहिम पर एक ही होटल में ठहरे हैं। वोटर्स को एक दूसरे के एहतराम का दर्स भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है। हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर जाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खबर है कि अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ बयानियों से दरार पड़ गई है, इसीलिए मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर बुलाया है। शाम के गहरे साए, गिलगित बल्तिस्तान की चाय और अहम रहनुमाओं की राय, देखिए क्या खबर गर्म होती है। स्कर्दू में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी खिताब किया। कहा पीपल्स पार्टी की बातों में ना आए, ये गिलगित बल्तिस्तान का हशर भी लाड़काना जैसा करना चाहते हैं।
مراد سعید بولے مخالفین دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ بلاول آتے اور یہاں میاؤں میاؤں کر رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ جائیں، یہ آپ کے کندھوں پہ سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آپ کو ایک بند گلی میں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اسکردو میں جلسے سے خطاب میں زلفی بخاری کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا جس نے لاڑکانہ کو کچھ نہیں دیا وہ گلگت بلتستان کو کیا دے گا۔ سوائے اپنا مزار بنانے کے اپنے خاندان کا ایک مزار بہت بڑا بنایا، اس کی تصویر مجھے آج تک پچھلے 30 سالوں میں نے لاڑکانہ کی ایک ہی تصویر دیکھی ہے، وہ مزار کی۔ یہ آپ لوگوں کا بھی یہی حال کرے گا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ مخالفین نے الیکشن سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہو رہی، آپ کے کرتوت بتا رہے کہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرچی پہ آیا ہے، پرچی لے رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ دیں گے۔ وہ بیٹا 50 سال سے اس میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے وہ کسی کو گلگت بلتستان پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ ٹاور لگانے، 18 ماہ میں 11 ہوٹل اور 10 سیاحتی زون بنانے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے مخالفین کو ایک بار پھر نشانے پر لے لیا، کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ تصحیح کرتا ہوں، زلفی بخاری صاحب نے بولا کہ بلاول یہاں پہ آتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے۔ میں تصحیح کرتا ہوں کہ بلاول یہاں پہ آتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ جب یہاں پر بلاول آیا تو شاید یہاں کے امیدواروں نے بتایا ہوگا کہ یار یہ لوگ بہت بہادر ہیں، بہادر لوگوں کی اولاد ہیں، تو تم نے بہادر کی بات کرنی ہے۔ کہتا ہے آپ کو بہادر آدمی چاہیے، ایسے ہل رہا تھا کہ آپ کو بہادر آدمی چاہیے، میں ہوں وہ بہادر آدمی۔ اوے بلاول تو پہلے آدمی تو بن۔ اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نون لیگی رہنما احسن اقبال کا پیغام ری ٹویٹ ہونے پر حکومت برہم، سفارت خانے کی وضاحت قبول کی، نہ ہی معذرت۔ وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کہتی ہیں تاخیر سے مانگی گئی معافی قابل قبول نہیں۔ امریکی سفارت خانے کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے متوالے رہنما احسن اقبال کا ٹویٹر پیغام ری ٹویٹ پھر ڈیلیٹ ہونے کا معاملہ۔ امریکی سفارت خانے نے وضاحتی ٹویٹ میں معذرت کر لی۔ یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا اکاؤنٹ کا استعمال غیر متعلق ذرائع سے ہوا۔ سفارت خانہ سیاسی پیغامات ری ٹویٹ یا ان کی تشہیر نہیں کرتا۔ تبدیلی سرکار نے 2 ٹوک کہہ دیا، وضاحت ریجیکٹڈ۔ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، تو آتھرائزیشن کس کے پاس ہے؟ یہ بالکل ڈپلومیٹک نارمز اور قانون کے خلاف ہے اور ہمیں اس پہ ایک سخت ایکشن لینا ہوگا۔ انہوں نے سو کالڈ اپالوجی دی ہے، دس از ان ایکسیپٹیبل۔ وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے یو ایس ایمبیسی کے خلاف سخت ٹویٹ بھی داغ دیا، کہا اشتہاری مفروروں کی حمایت کر کے سفارت خانہ ابھی تک ٹرمپانہ طریقے پر ہی چل رہا ہے۔ لاہور سے آپ کو خبر دیں، جہاں گلی بنانے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، مشتعل افراد نے نوجوان کی ٹانگ میں گولی مار دی، تشدد سے خاتون بھی زخمی ہوئیں۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ کراچی میں جمشید روڈ پر مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق مفتی عبداللہ پر حملے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کی گئی۔ احمد رحمان خان کی رپورٹ۔ کتنا 4 لاکھ روپے؟ کس نے بتایا؟ امن دشمنوں کا نیا حربہ، مذہبی شخصیات پر حملہ کرو، معاملے کو پیسوں کا لین دین کا رنگ دو۔ کچھ روز پہلے جمشید روڈ پر مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملے میں گرفتار ملزم سے تحقیقاتی اداروں نے تفتیش مکمل کر لی۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ معاملہ پیسوں کے لین دین کا نہیں تھا۔ مفتی عبداللہ پر حملے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہوئی تھی۔ حملے سے پہلے مفتی عبداللہ کی 5 روز تک ریکی کی گئی۔ ملزم مسجد سے گھر تک پیچھا کرتا رہا۔ ملزم مدثر کو ٹارگٹ دینے والے مرکزی ملزم حارث کے بارے میں بھی تحقیقاتی اداروں کو معلومات مل گئی ہے۔ ملزم مدثر نے ابتدائی بیان میں حملے کو پیسوں کے لین دین کا رنگ دیا تھا۔ مفتی عبداللہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے، جبکہ ملزم فرار ہوتے ہوئے شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تشدد کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ بعد میں سی ٹی ڈی نے اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی۔ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ جامشورو کے علاقے لاکھڑا کول مائن میں کام کرنے والے 4 مزدور ٹرالی ٹوٹ جانے کے باعث دم کر جام بحق ہو گئے۔
मजदूर कान में काम करने के बाद बाहर आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट गई। डेप्यूटी कमिश्नर जामशोरो के मुताबिक 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। जामबहक अफराद की शनाख्त अख्तर, ताज मोहम्मद, दिलावर और समी के नाम से हुई। मरने वालों का ताल्लुक स्वात से है। अब आपको ये बताएं, विफाक और सिंध के दरमियान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। 15 नवंबर को तयशुदा एंट्री टेस्ट मनसूख कर दिया गया। इरफानुल हक से बात करेंगे। इरफान, क्या तफसील है इस फैसले की? देखिए, तलबा ने चैलेंज किया था इस वफाक के तहत होने वाले एंट्री टेस्ट को। इसके अलावा 5 जामियात के वाइस चांसलर थे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने भी चैलेंज किया था और उनका ये मौक़िफ़ था कि सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया है और जो सिलेबस तैयार किया गया है अब वो मज़ामीन से मुख्तलिफ है, इसलिए तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत एक अलग एंट्री टेस्ट का एहतमाम कर रही है। इस तरह तलबा के लिए कंफ्यूजन पैदा होगी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम था उसके तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत ये लाजमी था कि एकेडमिक बोर्ड बनाया जाता और एक उसके तहत अथॉरिटी बनाई जाती। ताहम ना ताहाल बोर्ड बनाया गया और ना ही अथॉरिटी बनाई गई, लिहाजा इससे कंफ्यूजन फैला है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जो 15 नवंबर को होने वाले टेस्ट है वो मनसूख किए जाएं और फौरी तौर पर 15 रोज के अंदर अंदर एकेडमिक बोर्ड जो कि कानून की जरूरत है वो फौरी तौर पर बनाया जाए और बोर्ड तश्कील होने के बाद 10 दिन के अंदर ये अथॉरिटी कायम हो और अथॉरिटी के तहत नया सिलेबस, नया स्ट्रक्चर और टेस्ट का जायजा लेकर एक नए असर नौ ये जो टेस्ट का सिलेबस है वो तैयार किया जाए। अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुनाया है। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया इरफानुल हक। कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 24 घंटे में मजीद 21 अफराद जाम बहक हो गए। NCOC ने मुल्क भर में तमाम बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात फौरी बंद करने की तजवीज़ है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां जल्द करने का ऑप्शन भी सामने आ गया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी और सर्दी में इजाफा। कोरोना वायरस गर्मी दिखाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाम बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 7,021 हो गई। खतरे से निमटने के लिए सरबराह NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 3 गुना बढ़ गई। कातिल कोरोना के वार रोकने के लिए NCOC की 20 नवंबर से सियासी, मजहबी, सकाफती और तफरीही इज्तिमात में शुरका की तादाद 500 अफराद तक महदूद करने की तजवीज़। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात में भी 1000 मेहमानों की तादाद को 50% कम करने की बात करती। सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश। NCOC का कहना है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स मालकान को भी काम रात 10 बजे बंद करने का पाबंद बनाया जाए। खाना भी सिर्फ खुली जगह पर खाने या साथ ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। तालीम इदारों में मुस्बत कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे ने भी खतरे की घंटी बजा दी। 16 नवंबर को वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत खुसूसी इजलास तलब। सूबाई वज़राइन भी शिरकत करेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और मामूल से ज्यादा करने का फैसला मुतवक्के है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना की दूसरी लहर खतरे की घंटी बजा रही है, लेकिन कराची वाले मुहलिक वायरस से बेखौफ नजर आते हैं। बाजारों में SOPs की पाबंदी है, ना सफर में मास्क पहना जा रहा है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। सब झूठ है, कोई कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। रोज बरोज कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, मगर कराची वालों को तो कोरोना कुछ लगता ही नहीं। कोरोना क्या चीज है? कुछ भी नहीं है भैया, कोई कोरोना वरोना नहीं है। कहाँ है कोरोना? कुछ भी डर नहीं है। यहाँ पर सवारी है, सब ऐसी दुनिया बैठ रही है बगैर मास्क के। क्या है? कराची में शहरी इंतजामिया की रेट नाकाम नजर आती है। हर जानिब शहरी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मास्क न पहनने पर 100 रुपए, जबकि कमिश्नर कराची ने 500 रुपए जुर्माना लगा रखा है, लेकिन शहरी हैं कि मास्क पहनकर नहीं दे रहे। मास्क जेब में रखा हुआ लगाया, दम घुटने लगता है सांस। है ही नहीं कराची में कोरोना, बनाया हुआ इन लोगों ने। कराची में है ही नहीं कोरोना, काम धंधा है ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा है ही नहीं लोगों को। वफाकी हो या सूबाई हुकूमत, कोरोना से बचाव के लिए सख्त अहकामात का ऐलान कर रखा है।
کراچی والوں نے ان احکامات کو ہوا میں اڑا رکھا ہے۔ کیمرہ مین عمران شاہد کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ اور جویری علی سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان نے فرد جرم سے انکار کر دیا۔ لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ۔ 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، احتساب عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے عدالت کو بتایا کہ ان پر لگے تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ آپ جو بیان لکھوانا چاہتے ہیں لکھوا دیں۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ ان کے خلاف بھی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی کوئی شہادت نہیں۔ فاضل عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف، حمزہ شہباز، جویریہ علی، فضل داد عباسی، راشد کرامت اور محمد عثمان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ نصرت شہباز، سلمان شہباز اور رابعہ عمران سمیت 6 ملزمان پر عدم پیشی کے باعث فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عدالت نے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر موجود رہی۔ پولیس اور کارکنوں میں تلخ کلامی بھی ہوتی رہی۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں آج تاریخی دن ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو مسئلہ تھا کہ ان کی خواتین کو کیوں ملوث کیا جا رہا ہے، تو جناب آپ نے گھر کی خواتین کے نام پر فراڈ کیا ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی، 3 اوفینسز پہ مبنی چارج شیٹ کی گئی۔ جس دن سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، مجھے ایک دن بتا دیجئے کہ شہباز شریف یا سلمان شہباز یا حمزہ شہباز، تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اسپیسیفک جواب دیا ہو۔ بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ ہمارے خاندان کی خواتین، ہمیں بالکل آج بھی احترام ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت یہ غلطی آپ نے کی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے نام کے اوپر ٹرانزیکشنز کیوں کی؟ اس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ میری کمر میں درد ہے، مجھے اے پی سی کے اندر لے جاتے ہیں، مجھے جیل میں کرسی نہیں دی۔ بابا یہ وہی جیلیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں آپ نے بنائی ہیں۔ اور کیا واقعی نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو بولے نواز شریف کے وزٹ ویزا کی ایکسٹینشن اس ماہ ختم ہو رہی ہے۔ ڈیپوٹیشن یا ایکسٹینشن کے آپشنز زیر غور ہیں۔ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے ہم نے کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے برطانوی حکومت کے ساتھ، اور آلموسٹ ڈیلی بنیاد پہ ہے۔ جو لاسٹ اس میں کمیونیکیشن ہوئی تھی وہ میری طرف سے برطانوی ہوم سیکرٹری کی تھی، جس میں ہم نے ان کو ڈپورٹ کرنے کا بھی کہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو پچھلے 6 ماہ کے بعد کی ایکسٹینشن ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن ہوئی تھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو کہ فلائٹس بند تھی تو برطانیہ میں اس رول کو 1 ٹائم ایگزمپشن دی گئی اور 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی۔ وہ ایکسٹینشن بھی شاید اس ماہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی کی اور پیشی لیگی رہنما نے سما ٹی وی پر دکھانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ کہتے ہیں 2.25 سال گزر گئے، کیس شروع ہی نہیں ہو سکا۔ احتساب عدالت نے ضمنی ریفرنس کی تمام دستاویزات کل تک ملزمان کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ 2.25 سال کے بعد یہ کیفیت ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کو اپروور لکھا گیا ہے۔ ہم نے یہ درخواست بھی دے دی ہے کہ اس کیس کو پاکستان کے عوام کو لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا دفاع بھی یہاں یہی ہوگا۔ جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہم بھی جذبات میں آ گئے، کیونکہ ہم پر یہاں کرپشن کا الزام نہیں ہے، ہم پر الزام ہے کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ضروری ہے کہ جو تفتیش کراچی میں ہوئی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھا جائے، عوام کو پتہ ہو کہ کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا اس کے حقائق کیا ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ٹویٹر پیغام میں شبلی فراز نے لکھا بلاول بھٹو زرداری نے انکوائری رپورٹ پر اتفاق کیا،
नवाज शरीफ का मुत्तफिक ना होना बता रहा है कि PDM वालों को अब तीसरे मिसाक की जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की कोई समत हो और ना नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मज़ार कायद की बेहुरमती को पसे पुश्त डालकर IG सिंध के अगवा को मसला बनाया। बहुत जल्द इनके IG तब्दील होने वाले हैं। मज़ार की बेहुरमती के मामले को पसे पुश कर दिया गया और मसला बना दिया गया है IG। और ये भी मैं आपको बता दूं कि खुद सिंध हुकूमत अब इस IG को हटाएगी। वो एक बच्ची है उम्मे रबाब, जिसका केस आप तमाम लोग जानते हैं, पूरा सिंध जानता है। जिन SHOs ने रेड की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, उनको सस्पेंड करा दिया गया। हम आज बता रहे हैं कि IG साहब की तब्दीली आने वाली है, इससे कि उन्हीं ने कुछ चांडियों पे हाथ डाला है जो कि जरदारी साहब की नाक कपाल। नैब रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। नेशनल बैंक से फ्रॉड के इल्जाम में साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली दस्तावेजात पर नेशनल बैंक से 5 करोड़ रुपए कर्ज लेने का इल्जाम। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर का साहिबजादा प्रिंस सलीम नैब के शिकंजे में आ गया। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। नैब ने मुलजिम को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत को बताया कि मुलजिम ने निजी कंपनी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से जाली दस्तावेजात पर नेशनल बैंक सोस्ट ब्रांच से 5 करोड़ रुपए कर्ज लिया। बार बार तलब करने पर भी पेश न हुए। मुलजिम के वकील उसामा खालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को 10 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। एक इज्जतदार शख्स को बिला वजह गिरफ्तार करके उसकी इज्जत उछाली जा रही है। मुलजिम प्रिंस सलीम ने बताया कि नेशनल बैंक को अपनी सारी रकम वापस मिल चुकी। इलेक्शन से पहले उनकी गिरफ्तारी बदनीति पर मबनी है। अदालत ने मुलजिम को 4 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए गिलगित की मुतलका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। अब आपको ये बताते हैं कि सिर्फ मर्द सियासतदान ही नहीं, खवातीन भी काफी अमीर निकली हैं। खवातीन अरकान असम्बली के जेवरात की तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी करने वाली खवातीन कितने जेवरात की मालिक हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी माली गोशवारों में सारी तफसीलात सामने आ गयी। मतवाली खवातीन बड़े धन वाली निकली। 210 तोले सोना रखने वाली शिजा फातिमा ख्वाजा का पहला नंबर। जेब जाफर भी कम नहीं, 2.5 किलोग्राम सोने के साथ हीरे की अंगूठियां भी रखती हैं। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी के पास भी पूरे 100 तोले सोना। JUI की रुकन कौमी असम्बली आलिया कमरान 1 किलोग्राम सोने की मालिक निकली। लीगी रुकन माइजा हमीद को सुसर ने 80 तोले सोना तोहफे में दिया, जबकि वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी को भी 80 तोले सोना विरासत में मिला। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब 32 तोले सोने की मालिक हैं। एक खातून रुकन कौमी असम्बली के पास तो सोना है ना चांदी, और वो है तहरीक इंसाफ की साजिदा बेगम। लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के इदारे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्लिनिक के बारे में बताते हैं जो दरिया में सफ़र करते हुए लोगों का इलाज कर रहा है। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान आसिफ। पाकिस्तान का पहला कश्ती क्लिनिक लोगों की खिदमत में फाल। दरिया सिंध पर चलता फिरता ये क्लिनिक भौन से मुजफ्फरगढ़ तक लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा है। रोजाना 100 मरीज कश्ती क्लिनिक से फायदा उठाते हैं। हमने पहले ने हम रहीम यार और सादकाबाद उधर दवाई गिनते थे। अब अभी अल्लाह का लख लख एहसान हुआ, हम खुश रह गए कि इंडस का हमारे इलाके में ये सिलसिला जारी हुआ। इंडस अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक कश्ती क्लिनिक में प्राइमरी हेल्थ केयर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस बोर्ड के साथ हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आम आवाम के लिए जो सेहत के बेसिक सहूलियात हैं, हिफाजी टीकों की ज़रूरत होती है, ख़वातीन के लिए जो उनके फीमेल इश्यूज हैं वो भी एड्रेस होते हैं इस बोर्ड के ऊपर। बुनियादी सहूलियात से महरूम इन इलाकों में सेहत की मुफ्त सहूलत ने मुकामी अफराद की बड़ी मुश्किल हल कर दी। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। अब खेल से खबर ये, मिसबाउल हक ने बतौर चीफ सिलेक्टर अपनी आखिरी टीम मुंतखब कर ली। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद की वापसी।
دانش عزیز اور ذیشان ملک پہلی بار اسکواڈ کا حصہ بن گئے. محمد عامر، شعیب ملک اور اسد شفیق کو ڈراپ کر دیا گیا. فخر زمان، عابد علی، امام الحق سمیت 6 اوپنرز منتخب. مڈل آرڈر میں بابر اعظم، اظہر علی، حارث سہیل، فواد عالم سمیت 11 کھلاڑیوں کو جگہ ملی. وکٹ کیپرز میں محمد رضوان اور روحیل نذیر کے ساتھ سرفراز بھی شامل. اسپنرز میں شاداب خان، اماد وسیم، یاسر شاہ، ظفر گوہر اور عثمان قادر کو شامل کیا گیا. حارث رؤوف، محمد موسیٰ، محمد حسنین، شاہین آفریدی، نسیم شاہ. نئے ڈومیسٹک سسٹم کا بہترین بالر نعمان علی 35 کھلاڑیوں میں بھی جگہ نہ بنا سکا. نعمان علی نہ صرف پچھلے سال ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے بلکہ رواں سیزن میں بھی اب تک سب سے زیادہ شکار کر چکے ہیں. جو اب آپ کا سسٹم آیا ڈومیسٹک کرکٹ کا، میری یہ ایمبیشن خواب ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ جو اگلا ورلڈ کپ آئے گا تو اس کے اندر پاکستان کا ٹیلنٹ ساری دنیا سے بہتر نظر آئے گا. اور کون بنے گا PSL 5 کا چیمپئن، فیصلہ 17 نومبر کو ہوگا. پلے آف مرحلے کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں. PSL سیزن 5 کا چیمپئن بننے کا مشن، زلمی، کنگز، سلطان اور قلندرز کی تیاریاں جاری. پریکٹس سیشن میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں، فزیکل فٹنس پر بھی زور. کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے نیشنل اسٹیڈیم میں ڈیرے. ملتان سلطانز نے کورونا کا شکار غیر ملکی کرکٹرز جیمز ونس اور محمود اللہ کی جگہ برینڈن ٹیلر اور جو ڈنلی کو ٹیم میں شامل کر لیا. ویلکم بیک. وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز حکومتی سبسڈی کو سیاسی رشوت قرار دیا تھا. اس وقت مختلف شعبوں اور محکموں کو دی جانے والی سبسڈی، گرانٹس اور مراد کا حجم 2000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. اسلام آباد سے دیکھیے شکیل احمد کی یہ رپورٹ. ملک شدید مالی مشکلات کا شکار، مگر اس کے باوجود مختلف شعبوں پر 2000 ارب روپے سے زائد سبسڈیز اور مراد کی نوازشیں جاری. اس سال بجٹ میں توانائی سمیت مختلف شعبوں کے لیے 209 ارب روپے کی سبسڈی اور 904 ارب روپے کی گرانٹس کا اعلان کیا گیا. وزیر اعظم پیکج کے تحت اعلان کردہ سبسڈیز اس کے علاوہ ہیں: ٹیکس چھوٹ کا سالانہ حجم 1150 ارب روپے ہے. بجٹ دستاویز کے مطابق واپڈا اور پیپکو کے لیے سبسڈی کی مد میں 124 ارب، بجلی ٹیرف میں فرق کے لیے سب سے زیادہ 110 ارب، بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز کے لیے 3 ارب، پختونخوا میں زم اضلاع کے لیے 10 ارب، کے الیکٹرک کے لیے 25 ارب 50 کروڑ روپے کی سبسڈی رکھی گئی. یوٹیلٹی سٹورز کے لیے رمضان پیکج کی مد میں 3 ارب روپے مختص ہیں، جبکہ کرونا ریلیف کے تحت 20 ارب روپے پہلے ہی فراہم کیے جا چکے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، میٹرو بس، کھاد سمیت دیگر سبسڈیز کی مد میں بھی 45 ارب خرچ کیے جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 200 ارب، صوبائی حکومتوں کے لیے 85، ریلوے کے لیے 40، آزاد کشمیر کے لیے 54 ارب، جبکہ SME سیکٹر، ٹڈی دل اور زرعی شعبے کے لیے بھی اربوں روپے کی گرانٹس جاری کی جا رہی ہیں. شکیل احمد، سما، اسلام آباد. کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے ریلوے متحرک ہے. ٹریک کی صفائی اور ہموار کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اب بھی کئی اسٹیشنز کی حالت ہزار خستہ ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کرانے کے لیے ریلوے کی پھرتیاں. سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے مچھر کالونی سے گلبئی تک ٹرین نے چلنا ہے. کئی سالوں سے کچرے میں چھپے ٹریک پر صفائی اور مرمت کا کام شروع کر دیا. پتھر کی روڑیاں ڈال کر ٹریک کو ہموار کیا جا رہا ہے. کے اندر جو نا روڑا وٹا بھی ڈال رہے ہیں، یہ ریلیں جو ہے نا یہ کچھ ختم ہیں، یہ بھی نیا ڈال رہے ہیں. اس کے جو سلیپر وغیرہ ہیں وہ بھی نئے ڈال رہے ہیں. گیلانی اسٹیشن، لیاقت آباد اسٹیشن سمیت دیگر اسٹیشن کے ٹریک کی بحالی تو دور کی بات، صفائی کا کام بھی نہیں کیا گیا. ٹریک کی حالت خستہ ہو چکی ہے، جگہ جگہ جھاڑیاں اگ چکی ہے. KCR کے 44 کلومیٹر ٹریک کے لیے سفید، سرخ اور نیلے رنگ کی چمچماتی بوگیاں تیار ہو چکی ہیں، جس میں آرام دہ سیٹوں کے ساتھ گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے بھی لگائے گئے ہیں. اور لمبے چوڑے منصوبے پر وزیر برائے ریلوے شیخ رشید لمبے چوڑے دعوے کرتے آئے ہیں. پہلے بات 60% ذمہ داری پر پہنچی اور اب محدود سے ٹریک پر آ کر رک گئی ہے. سنتے ہیں شیخ رشید اس منصوبے کے بارے میں کیا کچھ کہتے آئے ہیں. عملی طور پر پاکستان ریلوے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پیرا دے گی اور اس کے نتیجے جو بھی نکلے گا اس کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہوگی اور کراچی کی بلدیہ ہوگی اور انتظامیہ ہوگی.
معیار پر ہم نے کمرشل زمین ساری خالی کرا لی ہے. ہمارا اس میں 60% شیئر ہے. ابھی انہوں نے اپنا ڈیزائن بھی نہیں بنایا, ابھی انہوں نے فیزیبلٹی نہیں بنائی. وہ ڈیزائن اور فیزیبلٹی بنا لیں, ہم ساری جگہ خالی کرا دیں. 10.5 بلین ہم اس پہ KCR پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. پہلے فیز میں 1.8 بلین روپیز ہم خرچ کریں گے. ہم نے کوچز بنا لی ہیں. 12 کلومیٹر ہم نے مکمل کر لی ہے. 30 کلومیٹر ہمارے ذمے ہیں. جس دن یہ پھاٹک مکمل کریں گے 1 مہینے کے اندر مکمل کریں گے. نقشہ آپ کو دے دیا جائے گا کہ ہمارے ریلوے کی تجاوزات کہاں تک ہیں. لوگ اپنا بندوبست کر لیں, ہم نے اس کو گرانا ہے. سپریم کورٹ ہمیں نہیں چھوڑا. ہماری سندھ گورنمنٹ سے KCR کے بارے میں کوئی لڑائی نہیں. KCR کے مسئلے میں مرکزی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیش ہے. کراچی میں سرکولر ریلوے کے ٹریک سے تجاوزات ہٹانا امتحان بن گیا, مگر دوسرے ملکوں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں. تھائی لینڈ میں پٹری پر بازار بھی قائم ہے اور ریل بھی چلتی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماحولیاتی آلودگی اور اسموک سے بچاؤ کے لیے لاہور میں گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی ہے. پہلے مرحلے میں 6 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس ہوا. اسموک کے سد باب کے لیے وہیکلز انسپیکشن سسٹم فعال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بدل دیا جائے گا. امریکہ کا اقتدار بلا روک ٹوک ٹرمپ انتظامیہ کو منتقل کیا جائے گا. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بائیڈن کی جیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جو بائیڈن نے جواب دیا, ٹرمپ کے انکار سے انتقال اقتدار متاثر نہیں ہوگا. پنسلوینیا میں پوسٹل سروس سپروائزر نے ورکرز کو حکم دیا تھا کہ بیلٹ ٹیمپرنگ کی جائے. منتخب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کے انکار انتقال اقتدار پر کڑی تنقید کی ہے. اب آپ کو یہ بتائیں, بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان انتقال کر گئے. ان کی عمر 84 برس تھی. شاہی محل سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ آج صبح امریکہ کے اسپتال منتقل کیے گئے. بحرین میں 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. ان کا جسد خاکی بحرین پہنچنے کے بعد تدفین کی جائے گی. شیخ خلیفہ بن سلمان 1971 میں بحرین کی آزادی کے بعد سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے. کشمیر میں ماں اور 4 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کے ملزم کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. مزید 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کشمیر میں ماں اور 4 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ہولناک واقعہ. گرفتار ملزم رفیق احمد کو سول جج کشمیر کورٹ میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کے مطابق کیس میں نامزد مزید 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی جناح اسپتال میں کام کرنے والی خاتون کو بہتر نوکری کا جھانسہ دے کر 4 سالہ بچی سمیت کشمیر لے جایا گیا تھا, جہاں ملزمان نے 15 روز تک ماں اور بچی سے مبینہ زیادتی کی. متاثرہ خاتون نے گزشتہ روز ظلم کی داستان سنائی تھی. پیاسا رکھا ہے, تڑپایا ہوا, گندی جگہ میں زمین میں لٹایا ہوا تھا. کوئی ماں اپنی بچی کو اس طرح نہ دیکھے تیار ہو گیا. اس کو ایسی سزا ملے, چین سکون نہیں آئے گا. خاتون اور بچی کا سول اسپتال لاڑکانہ سے طبی معائنہ کرایا گیا تھا. پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے. 2017 کے منظور شدہ فیس اسٹرکچر پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ کراچی میں نجی اسکول کے باہر والدین کی بڑی تعداد پہنچ گئی. رپورٹ کریں گے مدثر نذیر. فیس کے نام پر لاکھوں روپے لے لیے. والدین جب لوج کالونی کے قریب نجی اسکول میں فیس اسٹرکچر پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف اسکول پہنچے تو انتظامیہ نے انہیں اندر ہی جانے نہیں دیا. ہم نے ان سے اپروو فیس اسٹرکچر مانگا تھا جو انہوں نے ہمیں نہیں دیا. ہمیں انہوں نے کہا تھا آپ آئیں گے, ہم آپ سے میٹنگ کریں گے, ہمیں اندر نہیں جانے دیا. اور ان کے اندر سے ہیڈ ہیں فیصل, وہ آئے, انہوں نے لیڈیز اور ہم سب کھڑے تھے, ہمارے سامنے دھمکی دی FIR کٹواؤ, جیل میں بند کرواؤ, اور چھٹکیاں بجا بجا کے ہاتھ دکھا دکھا کے ہمیں تھریٹ کیا ہے اور کہا کہ آپ لوگوں کو تو سب کو FIR کٹوا کے جیل میں ڈلوائیں گے. بات صرف فیس اسٹرکچر کی نہیں, کورونا کے دنوں میں ایپ کے نام پر لی جانے والی فیس نے بھی والدین کی ناک میں دم کر رکھا ہے. اچھی ٹیچرز چھوڑ کے جا رہی ہیں کیونکہ یہ 40% سیلری ڈیڈکٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرز کو پوری سیلری نہیں دی جا رہی ہے. سما نے جب اسکول انتظامیہ سے موقف لینا چاہا تو موقف دینے کی بجائے کیمرہ بند رکھنے کا بول دیا. ان کو
میرے بھائی اتھارٹی پہ کر رہے ہیں، یہ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں؟ والدین کہتے ہیں ہم سے بھاری فیسیں لینے والے اسکولز نے اساتذہ کو بھی 40% کٹوتی کا ٹیکہ لگا دیا. ایسے میں اساتذہ کے چھوڑ جانے سے تعلیم کا معیار بھی خراب ہو چکا ہے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی. مہنگائی کا طوفان اپنا اثر دکھا رہا ہے. پہلے جو سبزیاں غریب کی دسترس میں تھیں ان کی قیمت اب پھلوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ. ٹماٹر سیب سے مہنگا، قیمت میں ہری مرچ انار سے کہیں آگے، مٹر تو پہنچ سے ہی باہر. کیا زمانہ آ گیا، سوغاتوں کے نرخ پیچھے رہ گئے، ضروریات مہنگی ہو گئیں. ٹماٹر 140 روپے کلو تو سیب 120، ہری مرچ 196 روپے ہے لیکن انار 150، مٹر 176 روپے کلو اور کیلا 80 روپے درجن. بند گوبھی 120 روپے کلو لیکن املوک 70 روپے کلو مل رہا ہے. لہسن 188 روپے تو ادرک 624 روپے کلو. بازار کا رخ کریں بھی تو پہلے ہم 500-1000 روپے میں پوری سبزی فروٹ سب چیزیں لے جاتے تھے. اب وہی چیزیں جس کے لیے ہم 6000 روپے خرچ کرتے ہیں جب کہیں جا کے وہ ہمیں ملتا ہے. ریٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن کیا کرے، پھر خریداری تو کرنی ہے. شہری کہتے ہیں قیمتوں کا فرق جان کر کوئی یہ غلط فہمی نہ پال بیٹھے کہ پھل کھانے کی عیاشی آسان ہو گئی. سبزی سے پیسے بچے گئے تو کوئی فروٹ خریدے گا نا. پہلی چیز ہے سبزی، فروٹ تو سیکنڈ آئٹم ہے. عوام کی دہائی ہے کہ اب تو اچھے بھلے سفید پوشوں کو بھی 2 وقت کھانے کے لالے پڑ چکے. شہری کہتے ہیں سستے ہونے کے باوجود پھل سبزیوں کا متبادل نہیں ہو سکتے. حکومت سبزیاں سستی کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے تاکہ غریب 2 وقت کی روٹی کھا سکے. کیمرامین ایاز عباسی کے ساتھ وہاب کامران، سما، اسلام آباد. اور لاہور نے فضائی آلودگی میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. شہر اور گرد و نواح میں اسموک کے بادل چھا گئے. گرد آلود ماحول میں لوگوں کا سفر کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. تہبین احمد کی رپورٹ. کوالٹی انڈیکس نے لاہور کو آلودہ ترین شہر قرار دے دیا. آلودگی کا انڈیکس صبح کے وقت بھی 450 سے زیادہ ریکارڈ ہونے لگا. ایوریج جو 8 تاریخ سے جاری ہے وہ 300 سے زیادہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانسی زکام لوگوں میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. شاید اسی کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. انتظامیہ نے موٹر وے اور ہائی ویز پر سفر کرنے والے شہریوں کو اسموک سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے. مسافروں کو رفتار کم رکھنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے. 20 اکتوبر سے ہم نے کیمپین شروع کی تھی، اس میں ہم 250 سے زیادہ گاڑیوں کے چلان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو نارمل چلاننگ انڈر موٹر وہیکل آرڈیننس، اس کے اندر ہم لوگ کوئی 32,000 کے قریب گاڑیوں کو فائن کر چکے ہیں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ دھوئیں اور گرد سے بچنے کے لیے شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ تہمین احمد، سما، لاہور. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.